کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ سمندر کی لہروں کو اپنا غلام سمجھنے لگے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تاریخ کے سینے میں ایک ایسا نام دفن ہے جس نے غرور کی تمام حدیں پار کر دیں، جس نے سونے کے محلوں میں بیٹھ کر کائنات کے مالک کو للکارا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مگر جب وقت کا پہیہ گھوما تو وہی سمندر جس پر اسے ناز تھا اس کی قبر بن گیا۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم اس عبرتناک کہانی کا سفر کریں گے جو رہتی دنیا تک ہر مغرور کے لیے ایک تازیانہ ہے۔ فرعون یہ محض ایک بادشاہ کا لقب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے ظلم کی نشانی تھی جس نے بنی اسرائیل کو برسوں تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ محض ایک جنگ نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل، عاجزی اور تکبر اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہے جسے قرآن نے بار بار دہرایا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سب شروع ہوا ایک خوفناک خواب سے۔ مصر کے نجومیوں نے فرعون کے کانوں میں زہر گھول دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت و تاج الٹ دے گا۔ فرعون نے خوف کے مارے ہزاروں معصوم بچوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ مائیں تڑپتی رہیں، چیختی رہیں، لیکن فرعون کا دل پتھر تھا۔ مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ جسے اللہ بچانا چاہے اسے پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہی بچہ جسے مارنے کے لیے لشکر تعینات تھے، اللہ کے حکم سے ایک صندوق میں بند ہو کر خود فرعون کے محل کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ فرعون کا سب سے بڑا دشمن اسی کے دسترخوان پر پل کر جوان ہوا۔ یہ اللہ کی پہلی نشانی تھی جو فرعون کی عقل پر پردہ پڑنے کی وجہ سے اسے نظر نہ آئی۔ وقت گزرا اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اللہ کا حکم ہوا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے رب واحد کی طرف بلایا تو فرعون نے قہقہا لگا کر کہا، موسیٰ کیا تم جادو کے زور پر میری سلطنت چھیننا چاہتے ہو؟ اس نے پورے مصر کے جادوگر جمع کر لیے۔ میدان سجا، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ مجمع حیرت زدہ تھا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا جس نے تمام جھوٹے سانپوں کو پل بھر میں نگل لیا۔ جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ وہیں سجدے میں گر پڑے۔ فرعون کا غصہ اب جنون بن چکا تھا۔ اللہ نے اسے توبہ کا موقع دینے کے لیے نشانیاں بھیجنا شروع کیں۔ پورا مصر ٹڈیوں کے حملے کی زد میں آ گیا، نیل کا پانی خون بن گیا، مینڈھکوں اور جوؤں کی کثرت نے زندگی اجیرن کر دی۔ جب بھی عذاب آتا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑاتا کہ دعا کرو یہ ٹل جائے تو میں ایمان لے آؤں گا، مگر جیسے ہی سکون ملتا وہ پھر وہی ظالم بن جاتا۔ اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی اور اب آخری فیصلے کا وقت قریب تھا۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر خاموشی سے نکل پڑے۔ صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی۔ اس نے غصے میں اپنا بہترین لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے سے فرعون کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ چیخ اٹھے، موسیٰ ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے موت۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اسی وقت وحی آئی، موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی پانی سے ٹکرائی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سمندر پھٹ گیا۔ پانی کی بلند و بالا دیواریں کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل بے حفاظت پار اتر گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے سوچا وہ بھی گزر جائے گا۔ وہ اپنے لشکر سمیت سمندر کے بیچ پہنچا اور تب کائنات کے مالک کا حکم ہوا۔ پانی کی دیواریں کسی پہاڑ کی طرح ان پر آ گریں۔ لاکھوں کا لشکر منٹوں میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا،
और नमकीन पानी उसके हलक में जाने लगा तो वो चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन जवाब मिला, आलान, यानी क्या अब, जब वक्त गुजर गया? जिसने खुद को खुदा कहा था वो आज पानी के एक कतरे के लिए तरस रहा था। अल्लाह ने उसकी तौबा रद्द कर दी, मगर उसके जिस्म को बचा लिया ताकि दुनिया देख सके कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। आज भी फिरौन की वो ममी मिस्र के म्यूजियम में एक खामोश गवाह बनकर मौजूद है। वो जिस्म जो कभी रेशम और सोने में लिपटा रहता था, आज इबरत की एक बोसीदा निशानी है। ये किस्सा हमें याद दिलाती है कि ताकत, पैसा और ओहदा हमें फिरौन बना सकता है, लेकिन आजिज़ी हमें अल्लाह के करीब करती है। याद रखिए, फिरौन के पास सब कुछ था मगर वो हार गया, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ एक लाठी और अल्लाह पर यकीन था और वो जीत गए। अपनी ज़िंदगियों में आजिज़ी पैदा कीजिए और हमेशा याद रखिए कि असल बादशाहत सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।